کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جب عام گفتگو کرنے سے کہ انسان کا دل سخت ہوتا نا میرے دوست. لیکن جو علماء کے اوپر جرح کرے، فلاں عالم نہیں ہے فلاں عالم ہے، یہ وحی کس پر نازل ہوئی؟ اس کا بولنا آپ پر فرض ہے کیا فلاں عالم ہے فلاں عالم نہیں؟ آپ کو معلوم ہے اس سلسلے میں یہ زبان، یہ جملہ لکھ لو اور پہنچاؤ اپنے ان بھائیوں تک اور کہو کہ مجھ سے بات کرے. یہ جملہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرے گا. فلاں عالم نہیں ہے فلاں عالم ہے، یہ حق تم کو کس نے دیا؟ میں تو ایسے لوگوں کو کہتا ہوں، ذرا گفتگو بند کرو، ذرا میں رکتا ہوں یہاں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. ایسے لوگوں کو کہتا ہوں جو علماء پہ جرح کرنے چلے ہو، صرف وضو کرنے کا طریقہ بتا دو مجھے، سنت کے مطابق وضو کرو. میں نے چیلنج کیا بڑے بڑے مجمع میں، تم جرح کرنے چلے. ابن عساکر کہتے ہیں رحمہ اللہ، لحوم العلماء مسمومہ، لحوم العلماء مسمومہ، علماء کا جو گوشت ہے زہر ہے، یعنی ان کی غیبت کرنا، ان کی برائی بیان کرنا یہ زہر ہے، تمہارے دین اور ایمان کے لیے خطرہ ہے. ایک نمبر 1. اور اس بات کو یاد رکھو اور لکھو اس کو اپنے دلوں پر لکھو، وَلَكْتُبُوهَا بِالْخَنَاجِرِ. جو علماء کی غیبت کرتا ہے، علماء کی توہین کرتا ہے، وہ دو فتنے کا شکار ہوگا. نمبر 1 سوء خاتمہ، نمبر 2 بری زندگی ہوگی، یا تو اس کی بیوی نہ حل ہو جائے گی یا بچہ نہ حل ہو جائے گا، اللہ کسی نہ کسی داخلی فتنے میں ڈال دے گا. واللہ میں رونا چاہتا ہوں لیکن اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کر رہا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ شیخ ایک انیس الرحمان اعظمی حفظہ اللہ نے اسی طریقے سے کسی جگہ پر گاؤں میں ایک آدمی نے بہت زیادہ فساد کیا، علماء کی توہین کی، ان کے دل سے کچھ آہ نکلی. اس کے بعد میں دیکھا کہ تباہ ہو گیا، اس کا گھر برباد ہو گیا. اس لیے زبان پہ کنٹرول کرو. اور میں پھر یہی کہتا ہوں، جو آدمی روڈ اور سڑک چھاپ صاف کرتا ہے، لیٹرین صاف کرتا ہے، استنجا پیشاب پیخانہ صاف کرتا ہے، اس کو آپ مسند درس پر بیٹھاؤ گے، اس کو ڈاکٹر کی سیٹ پر بیٹھاؤ گے، وہ انجینئر بنے گا، تو یہ جرح اور کلام یحییٰ بن معین تم ہو جاؤ گے، امام بخاری ہو جاؤ گے، علی بن مدینی ہو جاؤ گے. یہ تو علی بن مدینی تھے جس کے بارے میں امام بخاری کہتے تھے مستصغرت نفسی الا عند ابن المدینی، میں بڑے بڑے علماء سے مرعوب نہیں ہوا لیکن علی بن مدینی سے مرعوب ہو گیا ان کے علم کو دیکھ کر. اور علی بن مدینی امام بخاری کے بارے میں کہتے تھے للو پنجو، ہم جیسے کے بارے میں نہیں کہتے تھے دعو وفینو امام، اس کو چھوڑو یہ امام ہے. شاگرد کے بارے میں استاد کا یہ امام ہے. یہ وہ لوگ تھے جو علم کی روشنی میں بولا کرتے تھے، علم کی روشنی میں سوچتے تھے، علم کی روشنی میں. وہ ہم عام لوگوں پر وہ قیاس نہیں کر سکتے. جرح و تعدیل کا جو نظام ہے اور جو قانون اور ضابطہ اہل علم نے متعین کیا ہے حدیث کی روایت کرنے میں محدثین کیا، وہ عام لوگوں پر چسپاں نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہوتا تو یہ بتائیے صحابہ نے آپس میں کس پر جرح کیا، تابعین نے کس پر جرح کیا؟ اس لیے اس کو یہ ابو ہریرہ کی حدیث سناؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اہل کتاب میں 2 شخص تھے، ایک آدمی عبادت گزار تھا اور علم کا شغف رکھتا تھا، دوسرا آدمی کوتاہ تھا. ہمیشہ ایک آدمی دوسرے کو نصیحت کرتا تھا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، سستی کاہلی چھوڑو. وہ کہتا تھا یہ میرے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، خلی بینی و بین ربی. تو اس نے غصے میں آ کر جوش میں کہہ دیا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا، تمہاری مغفرت نہیں ہوگی. تو کیا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پہ موت طاری کر دی. اور اللہ نے کہا کہ جس کے بارے میں تم نے کہا کہ اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا، میں غفار ہوں تم غفار نہیں، میں نے اس کی مغفرت کر دی. وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، اور میں نے تیرے عمل کو برباد کر دیا. قال ابو ہریرہ، ایک منٹ، قال ابو ہریرہ واللہ لو تکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ وآخرتہ، اس نے ایسی بات بولی کہ اس ایک کلمے نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دی. اس لیے آپ اس کو لکھ لو، جو بھی علماء پہ جرح کرتے ہیں، ان کی شخصیت پر حملے کرتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، یہ سلف کا عمل رہا ہے اور یہ دستور ہے کہ وہ 2 فتنے کا شکار ہوگا، یا تو اس کی زندگی خراب ہوگی نہیں تو سوء خاتمہ کا شکار ہوگا. اور مجھے بات یاد آ گئی، ابھی یاد آ گئی بات، اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، اور فتنے کا خوف نہیں، میں پورا نام نہیں لیتا، غازی پوری کہتا ہوں، کوئی بھی غازی پوری، جن زندگی بھر جرح کرتا رہا، گالیاں دیتا رہا، سلفی منہج کے خلاف بولتا رہا، کتنی بری موت مرا ابھی. اور ایک اور شخص کو جانتا ہوں کہ گالی دیتے دیتے اس کی زبان سیاہ ہو گئی، دل کا معلوم کیا کتنا سیاہ ہوا ہوگا.
اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ اللہ ظالموں کو ظالموں کو مسلط کرتا ہے. اسٹیشن سے بدعتیوں نے اٹھایا اور لے جا کر کے جنگل میں ننگا کر کے اس کو مارا. تو من یتبع عورت اخیہ یتبع العورتہ، جو کسی اپنے بھائی کے عیب کا پیچھا کرے گا اللہ اس کے عیب کا پیچھا کرے گا، اور جس کے عیب کا اللہ پیچھا کرے اللہ اس کو رسوا کر دے، اگرچہ کمرے میں بند کیوں نہ ہو جائے. اس لیے خیر خواہی یہ ہے اگر کسی کے ساتھ اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے تو مکاتبہ، مشافہہ، مناصحہ، یہی نا بھائی، یا تو مشافہ ہو یا خیر خواہی مناصحہ ہو، یعنی تو مکاتبہ لکھو کہ بھائی آپ کے اندر یہ کمی. لیکن تم مفتی دورہ کر رہے علامہ زماں کیسے بن گئے، تم فتویٰ دینے لگے، فتوے کی مشین. اس لیے ایسے لوگ جو لوگ بھی کسی جماعت میں گھسے ہیں اور فتویٰ بازی کرتے ہیں، جرح و تعدیل کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے فتنے سے ہوشیار رہیے. اور جو لوگ بھی اس فتنے میں گرفتار ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ میں آپ کا ادنا ترین بھائی ہوں، اگر آپ کے اندر اگر کوئی ایسی خوبی ہے تو آئیے، میں آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن پیٹھ کے پیچھے سے حملہ کرنا یہ یہودیوں کی صفت ہے. لا تحسبوا، کیا ہے، لا يقاتلهم جميعا الا في قرى محصنه ومن وراء جدر. اگر مرد ہو، میں کہتا ہوں مرد کے لیے پردہ نہیں، عورت کے لیے پردہ ہے. اگر پردہ نہیں ہے، اگر مرد ہو تو آؤ سامنے بیٹھو. یہ کیا پیٹھ پیچھے سے کہتے فلاں عالم ہے، فلاں عالم نہیں، فلاں تقریر کے لائق نہیں، یہ تم کو کس نے حق دیا؟ اس لیے یہ جو ابھی حدیث آئی نا کہ زیادہ بولنا انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہے، یہی بات یاد رکھیے. آگے چلیں. چلیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے زیادہ گفتگو کی اس کی لفظی زیادہ ہوئی، اور جس کی لفظی زیادہ ہوئی اس کے گناہ زیادہ ہوئے، اور جس کے گناہ زیادہ ہوئے وہ دوزخ کا زیادہ مستحق اور حقدار ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ اے معاذ، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس پر گویا ان سب کا اللہ اخبرک بملاک ذلک کلہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کا، روزے کا، تہجد کا سب کا حکم دیا نا اس حدیث میں. اتنا وقت نہیں ہے کہ حدیث پڑھی جائے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی چیز کا حکم جو تمام کو شامل ہے، ساری نیکیوں کی جڑ اور بنیاد ہے. وہ کیا ہے؟ زبان ہے. یہ مطلب ہے. جی. میں نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چیز میں ضرور بتلائی، پس آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس کو روکو، یعنی اپنی زبان قابو میں رکھو. میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم باتیں کرتے ہیں کیا ان پر بھی ہم سے مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، تجھے تیری ماں روئے، یہ ایک عربی محاورہ ہے، یہاں پر پیار کا کلمہ ہے. آدمیوں کو دوزخ میں ان کے منہ کے بل، یا فرمایا ان کی ناکوں کے بل، ان کی زبانوں کی بے باکانہ باتیں ہی ڈروائیں گی، یعنی چہرے کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ کافروں کے بارے میں اللہ نے کہا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. اور یہی حشر اس کا ہوگا جو زبان کا غلط استعمال کرتا. هَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ وَقَالَ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ هل يكب الناس في النار على وجوههم وقال على مناخرهم الا حصائد السنتهم. زبان کو قینچیوں کی طرح چلانے کی وجہ سے فلاں کو کاٹا، فلاں کو جوڑا، فلاں کو کاٹا، فلاں کو جوڑا. اس وجہ سے ایسے لوگ جہنم کے اندر کیسے ڈالے جائیں گے؟ چہرے کے بل ڈالے جائیں گے، اوندھے منہ ڈالے جائیں گے. حصائد السنہ سے مراد حرام کلام کی سزا اور بدلہ ہے، کیونکہ انسان اپنے قول اور عمل کے ذریعے اچھائیوں اور برائیوں کو بوتا ہے، اور قیامت کے دن انہیں اچھائیوں اور برائیوں کو کاٹے گا جو قول اور عمل سے. اور علماء کے اوپر جرح کرنا اور علماء کی شان میں گستاخی کرنا، توہین کرنا، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا ہے. کیوں؟ گویا میں نے کہا کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ العلماء ورثۃ الانبیاء. اور یہ بات سن لیجئے، جس طرح صحابہ کے بارے میں آتا ہے الطعن فی الناقل کالطعن فی المنقول، یہ اس جملے کو یاد رکھو. الطعن فی الناقل کالطعن فی المنقول، جو دین کو نقل کرنے والے ان پر کلام کرنا گویا ان کے ذریعے سے جو دین پہنچا اس پر بھی جرح ہے. آپ ان کی شخصیت پر جرح کر کے گویا یہ بتانا چاہتے کہ جتنی باتیں انہوں نے بتائی ہیں سب قابل رد ہیں. لہذا یہ بات بہت ہی خطرناک ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. مصافحہ یا مشافہہ، مناصحہ، مکاتبہ، یہ بہتر طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ طریقے سے. جی آگے چلیں. جو قول اور عمل